پیپلز پارٹی اور ANP کے رہنما ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ وہی کہا کہ چیف جسٹس، انہوں نے کہا ہم بھی چیف جسٹس کی بات کرتے ہیں اور اس کے آگے پھر یہ اپنی بات خود کریں گے۔ ہم نے کہا فرانس جو ایڈیٹر ان کو بیچ میں لانا ہے کہ وہ کریں، کیونکہ چیف جسٹس نے تو یا کسی جسٹس نے تو اپنے جگہ میں بیٹھے رہنا ہے۔ تحقیقات جو ہے وہ انٹرنیشنلی جو ہے وہ اس طریقے سے کی جائے کہ جس میں صحیح ہو، اور اس میں ہم چاہتے ہیں کہ چونکہ مسئلہ پرائم منسٹر کا ہے تو اس کو بڑا سیریسلی لیا جائے اور قوم کے سامنے اس کو سیریسلی پیش کیا جائے، اور بھی کوئی لوگ ہوں گے اس میں، ان کا اپنا سلسلہ وہ علیحدہ بات ہے، لیکن اس مسئلے کو اس طرح سے کیا جائے کہ ہمارا پاکستان کا جو امیج ہے وہ برقرار ہے، وہ خراب نہ ہو، وہ ہمیں کوئی دوسری ایسی نظر سے نہ دیکھے۔ اس امیج کو ہمیں برقرار رکھنے کے لیے اس کو بڑے صحیح طریقے سے حل کرنا ہے اس مسئلے کو، اور تقریباً کوشش یہی ہوگی کہ ساری سیاسی پارٹیاں، اپوزیشن پارٹیاں جو ہیں وہ مل کر اس مسئلے کو ایک طریقے سے آگے لے کے جائیں۔ اس کے لیے اگر کوئی کمیٹی بنانی پڑے تو ہم کمیٹی بھی بنائیں گے اور اس کو لے کے آگے چلیں گے باقی سیاسی پارٹیوں سے بات چیت کے بعد۔ ہم بڑے مشکور ہیں حاجی غلام محمد بلور صاحب کے، بشرا گور صاحبہ کے، ظاہر خان صاحب کے، انہوں نے ہمیں یہاں خوش آمدید کہا ہے، اور خورشید شاہ صاحب، نوید قمر صاحب، سعید غنی صاحب اور میں ان کے پاس حاضر ہوئے تھے۔ بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ پاکستان ساری دنیا میں بڑا خوار ہو گیا ہے، بڑی ہزیمت کی اٹھانی پڑ رہی ہے کہ وزیر اعظم اور اس کے خاندان نے اتنا بڑا جرم کیا ہے، اتنا بڑا جرم کیا ہے جس کے بارے میں کوئی یہ نہیں کہ یہ کوئی پاکستان پیپلز پارٹی نے افشا کیا ہے، ظاہر کیا ہے، یا ANP نے کیا ہے، یا کسی اور جماعت نے کیا ہے۔ یہ ایک انٹرنیشنل ڈسکوری آف فیکٹس ہوئی ہے، اور اس میں ہمارے وزیر اعظم اور ان کے اب خاندان اور لڑکوں نے، بچوں نے آ کے جس طرح اعتراف اقبال کیا ہے، اور پھر جو انہوں نے اقبال کیا ہے جس طرح اس کے خلاف واقعات اور دستاویزات اس کے بھی خلاف نکل آئیں گے۔ حسین نواز شریف نے کہا ہے کہ یہ الحمدللہ یہ میری جائیداد ہے، اور کاغذات جو بعد میں اور نکلے ہیں اس میں اب پتہ لگ رہا ہے کہ یہ مریم بیٹی جو ہے صرف اور صرف اس کی جائیداد ہے، اور یہ پردے کے پیچھے ہے، کارپوریٹ ویل کے پیچھے یہ کریٹ کیے گئے سیکریسی، اور یہ بنایا گیا اس طرح۔ اور 20 سال سے شریف خاندان نے ان اثاثوں کو، ان املاک کو کسی ڈیکلریشن میں، کسی کھاتے میں، کسی فارم میں، نامینیشن فارم میں یا ایسٹس کی فارم میں نہیں دکھایا۔ قوم سے بھی اور ٹیکس والوں سے بھی، FBR سے بھی، الیکشن کمیشن سے بھی، نیب سے بھی، FIA سے بھی مخفی رکھا۔ اب ان کو پریشانیاں پڑ رہی ہیں، اب طریقہ یہ نکال رہے ہیں کہ بجائے جو کوئی بات کرتا ہے بجائے اس کا جواب دینے کے، انہوں نے ان کا رویہ یہ ہے کہ اس پہ اٹیک کرنا شروع کر دو۔ ہم چاہتے ہیں اب اپوزیشن اس کے بارے میں سوچ بچار کرے، جس طرح حاجی صاحب نے فرمایا بڑا واضح طور پہ کہ ان کا موقف کہ چیف جسٹس صاحب اس کمیشن کو ہیڈ کریں، لیکن جیسے انہوں نے فرمایا اور جس پہ ان سے اتفاق ہے بالکل، کہ چیف جسٹس صاحب خود تو کچھ کر نہیں سکیں گے، وہ محترم ادارہ ہوں گے، محترم فرم ہوں گے، لیکن جو تفتیش کرنی ہے، جو شہادتیں اور ثبوت اکٹھا کرنا ہے، اس کے لیے انٹرنیشنل فورینسک فرم کو ہائر کرنا، انڈیپینڈنٹ انٹرنیشنل فورینسک فرم کو ہائر کر کے اس کو آتھرائز کرنا کہ وہ سارے بینک اکاؤنٹ اور سارے املاک کو دیکھے۔ اور یہ معاملہ پہلے یہ ہمیں اس میں بھی اتفاق ہے، اول میاں محمد نواز شریف چونکہ وہ وزیر اعظم پاکستان ہے، ان کے اور ان کے خاندان سے شروع ہونا چاہیے، پھر بعد میں دوسران کے بارے میں ہوتی رہے تفتیش، پر پہلے تفتیش مکمل ہونی چاہیے وزیر اعظم پاکستان اور ان کے خاندان کے اثاثے، ان کی فیملی کے اثاثے، ان کے بچوں کے، ان کے بھائی کے، ان کے بھتیجوں کے، ان
ان کے سے اثاثوں سے یہ انویسٹیگیشن شروع ہونی چاہیے. آپ پہلے ابھی ذرا اسٹیٹمنٹ ہو جائے گئی بات. سر یہ بھی احتساب ہونا چاہیے آرمی چیف کرپشن کا بھی اور ہر چیز کا. یہ آپ کے موقع کی تائید ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. آرمی کو سرکاری ملازم ہوتے ہوئے دینا چاہیے, یہ پولیٹیشینز کو ٹارگٹ تو نہیں دیا صرف. دیکھیں بات یہ ہے کہ آرمی چیف کیا کہہ سکتے ہیں کیا نہیں کہہ سکتے, اس کے بارے میں بڑے واضح انداز میں پوزیشنز لیتا ہوں اور وہی میری پوزیشن ہے, کچھ نہیں ہے. پر جب یہ گورنمنٹ تاخیر کرے گی, حکومت کو چاہیے, حکومت کو ہم مانتے ہیں, ہم تسلیم کر لیتے ہیں کہ نواز شریف اور ان کے خاندان کو کوئی چیز چھپانے کی نہیں ہے, سب شفاف ہے, ان کے تمام معاملات شفاف ہیں, ان کے ٹیکس ریکارڈ شفاف ہیں, ان کی تمام آمدن شفاف ہے, ان کی تمام املاک شفاف ہے. ہم تسلیم کر لیتے ہیں. ایک اعتزاز احسن میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ انٹرنیشنل فورینسک فرم سے آڈٹ کرانا لازمی ہے. آگے بڑھتے ہیں, آپ کو بتائیں لاہور میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے طالب علم نے امتحان میں ناکام ہونے پر دل برداشتہ ہو کر خودکشی کی کوشش کی, تاہم ساتھیوں نے اسے بچا لیا. امتحان میں ناکامی کو طالب علم نے دل پر لگا لیا. کم نمبر آنے پر دل برداشتہ ہو گیا اور زندگی کے خاتمے کو تمام مسائل کا حل جان کر پانی کی ٹینکی پر چڑھ گیا. خودکشی کی کوشش کرنے والا شکیل کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں 4th ایئر کا طالب علم ہے. شکیل کے اس کے ساتھیوں نے بر وقت کارروائی کرتے ہوئے بچا لیا, جبکہ یہ 2 بار پہلے بھی امتحانات میں فیل ہو چکا ہے. بار بار ناکامی پر دل برداشتہ ہو کر اس نے خودکشی کی کوشش کی ہے. آپ کو ایک بار پھر بتائیں, مردان حملے کی سی سی ٹی وی فوٹیج 24 نیوز نے حاصل کر لی ہے. مردان میں ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن دفتر پر ہونے والے حملے کی فوٹیج سی سی ٹی وی فوٹیج 24 نیوز نے حاصل کر لی ہے. خودکش حملہ سخت سیکیورٹی کی وجہ سے اندر نہیں جا پاتا اور خودکش حملہ عمارت میں گھسنے کی کوشش میں ناکامی پر واقع جاتا ہے. خودکش حملہ نے سبز رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے اور حملہ نے خود کو اڑانے سے پہلے فائرنگ بھی کی تھی. ایکسکلوزیو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں 24 نیوز کی اسکرین پر. مردان میں ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن دفتر پر ہونے والے خودکش حملے کے سی سی ٹی وی فوٹیج 24 نیوز نے حاصل کر لی ہے. فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے خودکش حملہ آور سخت سیکیورٹی کی وجہ سے اندر نہیں جا پایا. خودکش حملہ آور عمارت میں گھسنے کی کوشش میں ناکامی پر واپس چلا جاتا ہے. خودکش حملہ آور نے سبز رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے. حملہ آور نے خود کو اڑانے سے پہلے فائرنگ بھی کی. یہ مناظر آپ 24 نیوز کی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. مردان میں ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن دفتر پر ہونے والے خودکش حملے کی سی سی ٹی وی فوٹیج 24 نیوز کو موصول ہو گئی ہے. خودکش حملہ آور سخت سیکیورٹی کی وجہ سے اندر نہیں جا پایا.